دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہر آدمی تراویح پڑھتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ قرآن مقدس ہے کیا؟ قرآن مقدس کا اعجاز کیا ہے یہ آپ سنیں۔ دیکھیے قرآن مقدس ایک ایسی واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت موسیٰ کی میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں ایک تاریخی جملہ کہہ دوں، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک قرآن کی رہنمائی ہے۔ اب کوئی ولی ہو یا عابد، کوئی زاہد ہو یا متقی، کوئی نمازی ہو یا غازی، کوئی کتب ہو یا ابدال، سب کے سب اسی قرآن کے محتاج ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ہیں ولی، کتب، ابدال، متقی، پرہیزگار، یہ سب جو ہے قیامت تک اسی قرآن سے فیض پاتے رہیں گے، اسی قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے توریت پڑھ رہے تھے، توریت کو پڑھ رہے تھے، اور میرے نبی پاک پاس میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اکبر بھی تھے، ابو بکر صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، میرے نبی پاک بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے توریت کی تلاوت کر رہے تھے، توریت پڑھ رہے تھے۔ تو ادھر جو ہے حضرت عمر توریت پڑھنے لگے، ادھر میرے نبی کا چہرہ جو ہے سرخ ہونے لگا۔ یعنی جب میرے نبی کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی، کوئی بات ناگوار گزرتی تھی، تو میرے نبی کا چہرہ جو ہے سرخ اور لال ہو جایا کرتا تھا۔ تو ادھر عمر فاروق اعظم توریت کے ورق پلٹ رہے ہیں اور آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ادھر میرے نبی کے چہرے پر جلالت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر پاس میں بیٹھے تھے، تو ابو بکر صدیق اکبر نے فرمایا، اے عمر تیرے ماں باپ ہلاک ہوں، تو ذرا میرے نبی کے چہرے کو تو دیکھ۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے تو رسالت مآب کے چہرے پر جلالت کے آثار نظر آئے، یعنی ناراض تھے میرے نبی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، حضور یہ توریت بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ توریت بھی تو، حضرت عمر نے فرمایا یہ توریت بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے، قرآن بھی خدا کا کلام ہے، یہ بھی نبی پر اتری، قرآن بھی نبی پر اترا، یہ بھی وحی کے ذریعے آئی، قرآن بھی وحی کے ذریعے آیا، یہ بھی جبرائیل لے کر آئے، قرآن بھی جبرائیل لے کر آئے۔ تو یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی کے لب مبارک نے جنبش کیا، یعنی ہلے، جنبش کا مطلب ہلنا ہوتا ہے۔ نبوت کے چہرے پر جو ہے جنبش کے آثار نظر آئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر تم کہتے ہو کہ یہ بھی نبی لے کر آئے اور قرآن بھی نبی لے کر آئے، ایک بات میری سنو کہ اگر آج موسیٰ بھی یہاں آ جائیں تو وہ توریت کے ہادی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ میرے قرآن کے قاری بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے میرے بھائیو، قرآن کے قاری بن کر آئیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے تو وہ اپنی کتاب کے جو ہے ہادی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ میرے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے قاری بن کر آئیں گے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کو پڑھو۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا؟ قرآن پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ اور سب سے مین بات یہ ہے کہ جب میدان محشر لگا ہوگا تو یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ سے یہ کہے گا، مولا تعالیٰ اس گناہ گار بندے کو بخش دے، یہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، یہ قرآن کہے گا اللہ کی بارگاہ میں جا کر۔ تو
تو اس سے بڑا اعجاز کیا چاہیے ہمیں؟ قرآن کی وجہ سے ہم دوزخ سے نکل کر جنت میں جائیں گے، قرآن ہمیں جہنم سے بچا لے گا، جنت دلا دے گا، تو اس سے بڑا فائدہ ہمیں کیا چاہیے؟ تو قرآن کی تلاوت کرو اور پورا سال قرآن کو پڑھا کرو، ایک ایک رکوع صحیح طریقے سے، ایک رکوع پڑھو، ایک صفحہ پڑھو، ایک پنہ پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو، اور قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو۔ انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عورتیں گھروں میں قرآن پڑھیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، تو اگر عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں سچے دل سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ آسمان کے فرشتے ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم زمین سے بیٹھ کر جو ہے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے گھر سے نور پیدا ہوگا، ایک روشنی نکلے گی جو آسمان والوں کو دکھائی دیتی ہے، ستارے کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کا فائدہ ہے، ہمیں قرآن کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا ہمیں، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔